السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 142 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے، آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہے حافظ ابو سعید انصاری سورت گجرات کی طرف سے، کہنا ہے مفتی صاحب میں پچھلے 1 سال سے وسوسوں سے پریشان ہو گیا ہوں، شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے، تفصیل سے بتا دیجئے۔ وسوسے یعنی خیالات جو انسان کے دل میں آتے ہیں اور انسان کو پریشان کرتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں آدمی کے ذہن میں آتی ہیں، دل و دماغ میں آتی ہیں، انسان کو پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ جو وسوسے ہیں، یہ جو اس طرح کے خیالات ہیں، اس طرح کے خیالات اگر آئیں تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کا کسی بھی طرح سے کوئی جواب نہ دیا جائے، ان وسوسوں کا کسی بھی طرح کا جواب نہ دیا جائے، جواب دینے کی کوشش بھی نہ کی جائے، ورنہ یہ سلسلہ لمبا ہو جائے گا اور پھر اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی وسوسے کا جواب نہ دیں اور وسوسوں سے اپنے ذہن کو ہٹا لیں۔ جب بھی وسوسہ آئے تو ادھر سے اپنے ذہن کو ہٹا لیں اور توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے توبہ بھی کریں اور استغفار کی کثرت کریں، استغفار بھی پڑھتے رہیں۔ اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دعا بھی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دعا بھی پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے سے اور توبہ استغفار کرنے سے وسوسوں کی جو بیماری ہے اور یہ جو پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، یہ پریشانی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی اور آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی نقصان سے محفوظ رہے گا، ایمان ختم نہیں ہوگا، خطرے میں نہیں پڑے گا، بلکہ ایمان آپ کا محفوظ اور سلامت رہے گا، اور قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں قاری اسعد اعزازی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کا آپریشن کرانا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنا کہ جس سے ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا ہونے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی ایسا آپریشن کرانا عورت کے لیے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ شرعاً حرام ہے۔ ہمیشہ کے لیے بچے کو بند کرانا، بچے پیدا ہونے کو بند کرا دینا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کی جان چلے جانے کا خطرہ ہو، کسی عورت کے بارے میں کوئی ماہر دیندار ڈاکٹر یا کوئی حکیم اس بات کی تصدیق کر دے اور یہ کہہ دے کہ بچہ ٹھہرنے کی صورت میں اس عورت کی جان چلے جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بادل ناخواستہ یعنی دل کی کراہت کے ساتھ، دل میں برا سمجھتے ہوئے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایسا آپریشن اور ایسا علاج کرایا جا سکتا ہے کہ جو عارضی ہو، یعنی جس سے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے بچہ پیدا ہونا بند ہو جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس طرح کا علاج کرانا، اس طرح کا آپریشن کرانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کا جو معاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے کی جو عورت کے اندر صلاحیت ہے، ہمیشہ کے لیے بچے بند کرا دینا، اس طرح کا کوئی آپریشن کرا دینا، یہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن عارضی طور پر اگر عورت کی جان کو خطرہ ہو تو عارضی طور پر اس سلسلے کو کچھ دنوں کے لیے یا 2-4 سالوں کے لیے بند کرانے کی گنجائش ہے، بند کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بھی دل کے اندر ایک کراہت ہو، ندامت اور شرمندگی ہو، دل کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، یہ جو کام کرا رہا ہوں، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، اس بات کی دل کے اندر ایک کوڑھن ہو اور کراہت اور ندامت اور شرمندگی ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کی اجازت ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں قاری عبدالظاہر صاحب کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک شخص کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو اس نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے شروع کی، مگر نماز میں ہی سورج غروب ہو گیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے، آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ یاد رکھیے کہ مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھنا یا اسی طرح سے کوئی نفل نماز پڑھنا یہ
جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر اسی دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہو اور سورج غروب ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی جائے، نماز پڑھنے والا سورج غروب ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لے اور اسی دوران سورج غروب ہونے لگے اور وہ اپنی باقی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھے، یعنی نیت تو اس نے باندھی، تکبیر تو اس نے کہی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے، لیکن فوراً سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد وہ بقیہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسی دن کی عصر کی نماز اس شخص کی ہو جائے گی۔ لیکن ہاں اس بات کا دھیان رکھے کہ جان بوجھ کر اتنی تاخیر اور اتنی دیر سے نماز پڑھنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس لیے نماز کو اتنا زیادہ دیر سے پڑھنا، اتنی زیادہ تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ہماری مسجد کی پانی کی ٹنکی میں چوہا گر کر مر گیا، یہاں تک کہ پانی میں سے بہت زیادہ بدبو آنے لگی اور لوگ اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی نماز ہوئی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر کوئی چوہا پانی کی ٹنکی میں گر کر مر گیا ہو تو اگر وہ ٹنکی 225 اسکوائر فٹ سے چھوٹی ہو تو اس میں چوہے کے گرنے سے اور مرنے سے اس ٹنکی کا جو پانی ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس ٹنکی کو پاک کرنے کے لیے اگر چوہے کے اجزاء باقی ہوں، اس ٹنکی کے اندر موجود ہوں، تو ان سب کو نکالنا ضروری ہوگا، ان کے نکالے بغیر وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ اس کے اجزاء کو نکالا جائے اور نکالنے کے بعد اس ٹنکی کو 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھویا جائے اور ہر مرتبہ اس کے پانی کو نکالا جائے، اور اگر یہ مشکل ہو تو چوہے کے اجزاء نکالنے کے بعد اس ٹنکی میں ایک طرف سے پانی ڈالا جائے اور دوسری طرف سے نکالا جائے، یعنی ایک طرف سے پانی جاتا رہے دوسری طرف سے نکلتا رہے، اس میں پانی بہتا ہوا چھوڑ دیا جائے، پانی اس میں بہتا رہے، اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے اندر سے وہ جو بدبو آ رہی تھی وہ بدبو بالکل ختم ہو جائے اور پاک اور صاف پانی آنے لگے اور پاک اور صاف پانی اس کے اندر جمع ہونے لگے، تو ایسا کرنے سے اس ٹنکی کا جو پانی ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر چوہے کے گر کر مرنے کا وقت معلوم ہو تو اس وقت سے جو نمازیں اس پانی سے وضو کر کے پڑھی ہیں یا اس پانی سے جن کپڑوں کو دھو کر ان کپڑوں کو پہن کر جو نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو لوٹانا اور ان نمازوں کا اعادہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو تو اگر وہ گر کر صرف مرا ہو، پھولا پھٹا نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا اور ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ گر کر پھول گیا ہو، گر کر مر کر پھول گیا ہو، پھٹ گیا ہو، تو ایسی صورت میں 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا، 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، اور اس پانی سے جن لوگوں نے بھی اس پانی سے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز پڑھی ان نمازوں کو بھی لوٹانا پڑے گا، اور جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ان لوگوں کو بھی اپنی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر اس ٹنکی کا کل رقبہ 225 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں چوہا گر کر مرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ایسی صورت میں وہ پانی بہتا ہوا شمار کیا جائے گا، وہ پانی بہتا ہوا مانا جائے گا۔ لیکن اگر اس پانی میں اس چوہے کا رنگ یا بو یا مزہ آ گیا ہو، یعنی اس کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے، تو ایسی صورت میں پھر وہ پانی بھی ناپاک ہی شمار کیا جائے گا۔ تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی ٹنکی میں چوہا گر جائے تو چوہا گرنے کی صورت میں اگر وہ ٹنکی 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے تو ایسی صورت میں اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اگر وہ چوہا اس کے اندر گر کر صرف مرا ہے، پھٹا اور پھولا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک دن اور ایک رات کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا، اور اگر وہ گر کر پھول اور پھٹ گیا ہو تو ایسی صورت میں 3 دن اور 3 رات کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا۔ لیکن پانی کو پاک کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر، اس پانی کے اندر جو اس چوہے کے اجزاء اور جو اس کے بدن کے حصے یعنی اس کے ٹکڑے وغیرہ جو بھی پڑے ہوں تمام کو نکالنا پڑے گا، پوری گندگی کو نکالنا پڑے گا۔ نکالنے کے بعد اس ٹنکی کو 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، لیکن اگر 3 مرتبہ دھونا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تو ایسی صورت میں اس میں ایک طرف سے پانی چلا دیا جائے، دوسری طرف سے نکالنے کا راستہ کر دیا جائے، اور اتنا پانی اس میں بہایا جائے کہ
پانی صاف اور پاک آنے لگے، پانی اور پاک اور صاف اس کے اندر جمع ہونے لگے، تو ایسی صورت میں پھر وہ پانی پاک شمار کیا جائے گا، وہ پانی پاک مانا جائے گا۔ امید ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گئے ہوں گے۔ میں نے کچھ ہی سوال لیے ہیں اور ان کچھ سوالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔